السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 196 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حج اور عمرہ کے مسائل اور پھر جنگوں کے مسائل، اور بالخصوص وہ جنگیں، وہ حالت جنگ جو حرم شریف میں ہوگی، ان کے مسائل، دشمن کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہمارا رویہ، ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے، ان کے کچھ قوانین، کچھ ضابطے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ بڑی اہم تربیت ہے میرے عزیزو۔ اور پھر دشمن کا تعین بھی بڑا ضروری ہے۔ یہاں ان آیات میں واضح ہو گیا کہ دشمن ہمارا وہ ہے جو ظالم ہے، جو فتنہ و فساد کر رہا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل۔ اور فتنہ اور فساد کیا ہے؟ ظالمانہ نظام قائم کر کے انسانوں کو غلام بنانا، انسانوں پر ٹیکسز لگا کے مہنگائی کا نظام قائم کرنا، ان کو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پہ مجبور کرنا، اللہ سے دور رکھنا، اللہ کی پہچان سے دور رکھنا، دین کو غالب نہ آنے دینا، دین کا سیاسی اور معاشی نظام غالب نہ آنے دینا، اور ہر وقت شرارتیں کرتے رہنا، یہ ہے فساد، فتنہ۔ یہ ہے جو بھی مافیاز یہ قائم کریں گے، ان کے خلاف جنگ ہے، قتال ہے، جہاد ان کے خلاف ہی ہے۔ میرے عزیزو، اگر دشمن بار بار اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ وہ باز آ جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، باز آ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو دشمن نے بعد کس سے آنا ہے؟ فتنے اور فساد سے باز آنا ہے نا۔ اگر وہ اپنی فکر نہیں چھوڑتا، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا، جو بھی اس کا مذہب ہے، تو آپ اس پہ جنگ تو نہیں کر سکتے۔ وہ اس کو حق ہے کہ وہ اپنا وہ فکر قائم رکھے جس پر عقیدے پر ہے، لیکن فتنہ اور فساد کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنگ ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے، ظالم مافیاز کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کو بھی اصل میں جنگی مشق کے اعتبار سے پیش کیا ہے کہ یہاں سے بھی ہم نے جو وین لینا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی رٹ کو سمجھنا ہے۔ ایک حج اور عمرے میں جو اللہ نے ضابطے اور قوانین ارشاد فرما دیے، اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ ہم دین کو غالب کریں۔ اب جو پہلا حکم ہے، اللہ نے اس آیت مقدسہ میں یہ دے دیا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو، الحج، حج کو، والعمرہ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ حج کرتے تھے بالخصوص، اور عمرہ بھی تو مرضی سے کرتے تھے، کچھ چیزیں چھوڑ دیں، کچھ کر لیں۔ میدان عرفات میں نہیں آنا، مینا میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے،
اور وہاں سے فارغ ہو کے واپس چلے جاتے تھے۔ یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ اپنے طریقے سے اس کو عمرہ کو اور حج کو پورا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا مطلب ہے کہ اس کو اس طریقے سے پورا کرو للہ، جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے جو دائرے متعین فرما دیے ہیں، ضابطے مقرر فرما دیے ہیں، کچھ فرائض ہیں، ارکان ہیں جس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا، وہ مکمل ادا کرنے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ آپ عمرے اور حج کے لیے آ رہے ہیں اور کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، دشمن آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آپ حج اور عمرے تک نہیں پہنچ سکے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو بھی آسان ہو، میسر آ جائے، من الہدی، قربانی سے۔ اگر کوئی انسان حج اور عمرے کو مکمل نہیں کر سکا، راستے میں کوئی ایسی شکل، خوف، جنگ کچھ ہو گیا، اب اس کو ایک جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک قربانی وہ کرے گا، قربانی اس کو کرنی پڑے گی، اور پھر وہ اس سے چھٹکارا اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ اور مسئلہ ایک اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور نہ حلق کرواؤ اپنے سروں کا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ اصول یہ ہے کہ احرام باندھا ہوا ہے، اب احرام آپ نے کھولنا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی کہ قربانی دینی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ قربانی جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے، اپنے سر کا قصر کروائیں گے، بال مڈوائیں گے، اور پھر آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ ایک دوسری شکل، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو شخص کے ہے تم میں سے بیمار، او بِهِ اذًا مِن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے۔ ایک شخص بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، سر کے اندر اس وقت لوگ بڑے بڑے بال بھی رکھتے تھے، اور سر میں کوئی نہ کوئی زخم ہو سکتا ہے، جوئیں آ سکتی ہیں، کہ اور تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ او صَدَقَةٍ او نُسُک، تو تین طریقے ہیں، یا تو وہ روزے رکھے گا، ایک بدلہ ہے روزوں کا، او صدقات، یا صدقہ اور خیرات کرے گا، او نسک، یا وہ قربانی کرے گا۔ تو تین طریقے ہیں اس سے آزادی کے، کہ پہلے یا تو روزے رکھے، یا صدقہ کرے، اور یا پھر قربانی کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، یہاں پر جو وہ دم دے گا اس کو دم جنایت کہتے ہیں۔ اوپر جو ایک دم تھا، قربانی کی بات ہوئی تھی، وہ دم احصار ہے، روکے جانے کے شکل میں، اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ مرض کے اعتبار سے وہ دم دے گا، اور اس کے بعد وہ احرام کھول سکتا ہے پھر۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حج کی تین قسمیں ہیں، یہاں سے ایک قسم کا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ہو جائے حج افراد، حج مفرد کہتے ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ حج مفرد کہتے ہیں وہ شخص جو حرم کے اندر موجود ہے، یحل یعنی جو حرم کے ساتھ جگہ وہاں پر موجود ہے، تو وہ شخص احرام باندھے گا اور وہ حج کرے گا، اس کو حج مفرد کہا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو آفاقی ہے، یعنی دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو حج کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پھر عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر ہم 8 ذی الحجہ کو جا کے دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور حج اور عمرے کو ملا دیتے ہیں۔ تو گویا پہلے عمرہ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ حج کو ساتھ شامل کر لیا۔ تیسری قسم ہوتی ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی عمرے اور حج کو اکٹھا کر لینا۔ جو احرام باندھا گیا ہے اس احرام کو اس نیت سے باندھا کہ ہم عمرہ کریں گے، اور عمرہ کر کے احرام کھولنا نہیں ہے، پھر حج بھی کریں گے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ العزیز مزید کل کے درس میں بات چیت کریں گے، جو اگلی اللہ کی رہنمائی ہے اس کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔